ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر شہزاد اقبال شام صاحب، اور پروفیسر شہزاد اقبال شام صاحب ماہر قانون ہے، اور خاص طور پہ جو شرعی نقطہ نگاہ سے قانونی مسائل ہوتے ہیں ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور گہرا مطالعہ ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کچھ جو اہم سوالات ہمارے سماج میں جو ایشوز ایمرج ہوئے ہیں ریسنٹلی اس کے کانٹیکس میں، اور خاص طور پہ یہ مسلم فیملی لاز سے ریلیٹڈ، اور خاص طور پہ جو کم سنی کی شادیوں کے ایشوز اور مسائل سامنے آ رہے ہیں اس سلسلے میں، تاکہ کلیریفیکیشن ہو، واضح ہو جائے بات کہ شرعی احکامات اس کے بارے میں کیا ہیں، اور جو شرع لا ہے وہ کس حد تک لچکدار ہے، شرع لا کے علاوہ اور کون سے چیزیں ہیں، کس طرح سے یہ پریکٹیکلی کس طرح سے آئیڈیل کنڈیشن میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر غلام حسین صوفی صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے سامعین کے ذہنوں میں جو مختلف سوالات ہوتے ہیں ان کا اپنے ممکنہ حد تک ہم جواب دے سکیں۔ میں جو آپ کے سوال کو سمجھا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور ایک وفاق ہے۔ ان 5 اکائیوں میں کم سنی کی شادی سے متعلق قوانین مختلف ہیں۔ سندھ میں کچھ اور ہے، وفاق میں بالکل ہی کچھ اور ہے، اور ذرا سے اختلاف کے ساتھ باقی 3 صوبوں میں مختلف ہے۔ آپ کا سوال کچھ یوں بنتا ہے کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور آج کل کے تناظر میں اس کا کیا حل ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال کی ترجمانی میں نے صحیح کر دی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا جو میرے فہم اور میرے علم کی حد تک جو جواب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس معاملے میں یعنی جو شرعی نقطہ نظر ہے، جو کہیں کم سنی کی شادی ہوتی ہے یا کم سنی اس کو نہیں سمجھا جاتا، یا کم سنی کب شروع ہوتی ہے اور کہاں اس کی حدود کا آغاز ہوتا ہے، یہ جو جتنے سوالات ہیں اس سے بھی آگے جا کر میں کہوں گا کہ نکاح، طلاق، خلا، نفقہ اور اس سارے کا جو خلاصہ جسے ہم آئلی قانون کہتے ہیں، اس پر اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی کوئی قومی ریاست وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ عدالتی طریقہ کار کے بارے میں، جسے سول پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، عدالت کب کام کرے گی، کتنے بجے کرے گی، کتنی چھٹیاں کرے گی، ہے نا جی، گواہوں کو کیسے بلائے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی، یہ چیزیں تو وہ اس پر لیجسلیشن یا قانون سازی ممکن ہے، لیکن بجائے خود کم سنی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، شادی کب ہوتی ہے، کس کی مرضی سے ہوتی ہے، ولی کا کیا کردار ہے، ولی کے بغیر شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر ریاستی ڈھانچے کو چاہے وہ صوبائی قرار دیا جائے، چاہے آپ وفاق میں لے آئیں، قانون سازی کا اس میں اسلامی ریاست کو یا مسلمانوں کی معاشرت میں یہاں قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ کہیں گے جب قانون سازی نہیں ہو سکتی تو نظام کیسے چلے گا؟ کچھ ایسے شعبہ جات ہوتے ہیں جہاں کوڈیفیکیشن نہیں ہوتی، یہ لوکل مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے اس کو میں ذرا اجازت دیں، تھوڑا طویل اگر جواب ہو تو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے۔ محض یہ کہہ دینا کہ جی 18 سال عمر ہے، چلیے پشاور میں ٹھیک ہوگی، کراچی میں بھی ٹھیک ہوگی، جہاں ہمارے پاس شہری زندگی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکن چاگی میں کیا کریں گے، بدین میں کیا کریں گے، گوادر سے 100 میل اوپر جب آئیں گے تو وہاں بالکل ہی ایک دوسرا رہن سہن ہے، اور یہ جتنے رہن سہن ہیں یہ آپس میں تو بے پناہ ان کے اختلافات اور مختلف شکلیں ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی شکل مسلمانوں کے رہن سہن کی موجود ہے آپ کے۔ چنانچہ یہ وہاں کے مقامی مسلمان فیصلہ کریں گے کہ کس کی شادی کب ہو۔ ریاست یہاں موجود ہے،
وہ کیسے موجود ہے کہ وہاں کا جو قاضی ہے، سول جج ہے، وہ نظر رکھے گا. چنانچہ جو کام چاگی میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے اسلام آباد کے F6 سیکٹر میں نہیں ہو سکتا. اور F6 میں بھی چلے جائیں تو F7 میں چلے جائیں تو کچی آبادی ہے. جو مسیحی ہمارے جو ہم وطن ہیں ان کی کچی آبادی کی دنیا ہی مختلف ہے. آپ غور کریں، وہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں ان کی. تھوڑا سا سروے کریں جا کر، آپ کو پتہ چلے گا کم سنی میں شادیاں ہوتی ہیں. لیکن نالا پار کر کے آپ چلے جائیں F7 میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے جناب کوئی کم سنی کی، کیا 20-25 سال سے کم عمر کی شادی. میں جو چیز آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کا ایک بہت مضبوط، مؤثر اور پائیدار ایک عنصر ہے، یا جسے کہتے ہیں وسیلہ ہے، سورس آف لا ہے، اسے کہتے ہیں عرف، کسٹمری لا. کسٹمری لا اتنا پاورفل ہے کہ اس جیسا اور کوئی پاورفل قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں ہے. تھوڑی پیچیدہ بحث ہے، لیکن اسی عرف کو لیں تو یہی عرف گھوم پھر کر پارلیمنٹ بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی وہ ہوگا پورے صوبے کے لیے. صوبے کے اندر کلچر دیکھیں تو ایک سے زیادہ نہیں، درجنوں سے بھی زیادہ ہیں. دور نہ جائیں، یہی F7 کی ایک میں نے مثال دی، اسلام آباد کی بستی ہے. F7 میں نالے کے پار مسیحی آبادی ہے، ان کا رہن سہن اور جو پڑھے لکھے کھاتے پیتے آسودہ حال لوگ جو F7 کے ہیں بالکل یکسر مختلف ہے. تو ان دونوں کا جو عرف ہے، لیجسلیشن یہاں ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ دونوں کا عرف الگ الگ ہے. وہاں کم سنی کی اجازت اگر قاضی یا سول جج دے گا تو اور عوامل سامنے رکھے گا، اور جو کھاتے پیتے آسودہ حال اشرافیہ کے اندر یا عام جو اوسط قسم کی آبادی ہے ان کے اندر یکسر مختلف قسم کے لیجسلیشن ہوگی. اور یہ لیجسلیشن اسٹیٹ نہیں کرے گی، لوکل سطح پر، مقامی سطح پر قاضی، سول جج، فیملی کورٹ کرے گی. یہ ریاست کا یہاں معاف کیجئے کوئی کردار نہیں ہے. ریاست، آخری جملے دو ایک، ریاست عدالتی نظام کو چلانے کے لیے، چاہے تو پورے صوبے کے لیے چاہے پورے ملک کے لیے، جسے سول پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، ضابطۂ دیوانی، وہ چلائے. لیکن قانون سازی شخصی امور پر یا عائلی امور پر، یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے.